بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين سلام الكلام وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى جلے ہوئے خیموں کی یاد میں السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد وعلی میرا سلام ہو ان زخمی کانوں پر کہ جو رو رو کے کہتی تھی او بابا بھی میرا مارا تماچے بھی مجھے مارا اجرکم اللہ میرا سلام ہو اس جلے ہوئے کرتے پر اسی جلے ہوئے کرتے میں سجاد نے بہن کو دفنایا میرا سلام ان زخمی سروں پر کہ ہاتھوں سے نہیں نیزوں سے جن سے چادریں اتاری گئی اجرکم اللہ. عزیزانو مجھے احساس ہے آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں. 10 دن آپ نے حسین کا پرسہ دیا جناب سیاہ کو. حوصلے سے رونا غریبوں کی شام ہے. آپ مٹی پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. کسی نے تماچے مار کے سکینہ کو خاک پہ نہیں بٹھایا. آپ کو کسی نے تماچے مار کے اس زمین پہ نہیں بٹھایا. کوئی پوچھے جا کے حسین کی یتیمہ سے. اجرکم اللہ. آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. ابھی جائے مجلس کے بعد آرام کریں گے. 10 محرم ختم ہو گیا, ہمارا آرام شروع ہو جائے گا. لیکن نہیں آرام ملا تو کی زینب کو نگا جہاں حسین 10 محرم کو پتھر کھا رہا تھا اور زینب کوفہ و شام کے بازاروں میں پتھر کھائے گی. اجرکم اللہ. آزادر و روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب حسین کا سر کاٹ دیا ظالم نے, خیمے میں زینب موجود تھی. ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں. زینب نے پوچھا اے اماں فضا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا زینب ارے کئی گھوڑسوار گھوڑوں پر بیٹھے ہیں, ان کو حکم دیا گیا ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے لاشیں ہیں ان پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے. روایت کہتی کہا ہے زینب جب گھوڑے سوار حر کے لاشے کی طرف بڑھے, حر کے کبھی
قبیلے والے آگے آ گئے، کہا تم نے حر کو قتل تو کر دیا مگر ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اور تم نے کوئی حر کو بے وارث سمجھا ہے، ہم حر کا لاشا پال ہونے نہیں دیں گے۔ روایت کہتی حر کے قبیلے والوں نے اپنے لاشے کو اٹھا لیا اور یہ سننا تھا، وہ پھر گیا مدینہ کی طرف، کہا نانا اور غلاموں کے وارث تو آ گئے، حسین کا کوئی وارث نہیں، اور کربلا کی زمین پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک لعین روایت کرتا ہے، کہتا ہے جب ہم حسین کی طرف بڑھے، کہتا ہے ہم نے حسین کے لاشے پر جو ہی گھوڑے دوڑائے، کہتا ہے گھوڑے کی ٹپیں پڑتی تھی، حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز، اور زہرا کی گواہی، اور جسے چکیاں پیس پیس کے بالا، ارے پسلیاں اس طرح سے توڑی، دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی پسلی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو ذرا صبر کر کے سنتے آنا حسین کی مصیبت۔ ایک لعین کہتا ہے ایک مرتبہ جب لاشوں کو پال کر دیا، کہتا ہے ہر شخص کچھ نہ کچھ لوٹ رہا تھا، کسی نے حسین کا عمامہ لوٹا، کسی نے حسین کی عبا لوٹی، کسی نے حسین کی قبا لوٹی، کسی نے حسین کا کرتا لوٹا۔ کہتا ہے میں ایک مرتبہ حسین کے قریب گیا، میں نے دیکھا حسین کی کمر پر ایک کمر بند ہے، کہتا ہے میں نے اسے کھولنا چاہا، ایک مرتبہ مظلوم کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آیا، کہتا ہے میں نے ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، کہتا ہے میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی، انگوٹھی نہیں اتری، کہتا ہے میں نے ارد گرد دیکھا، ارے جو زہرا کو پرسا دینے آئے ہو، کہتا ہے میں نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، ایک پتھر اٹھایا، کہتا ہے حسین کا ہاتھ تلوار پہ رکھا، ارے پتھر کو مارنا، صرف انگوٹھی نہیں اتری، حسین کی انگلی۔ اجرکم اللہ، بی بی تیرا پرسبول فرمائے۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے حسین کا ہاتھ کٹ دیا۔ آزادارو یہ حسین کربلا کی زمین پہ پڑا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، ارے شام غریبا آسمان سے نور نازل ہو رہے ہیں، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نور سے رسول اللہ برآمد ہوئے، علی مرتضیٰ برآمد ہوئے، حسن مجتبیٰ برآمد ہوئے، کہ اب تک یہ تینوں کھڑے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے سلام کیا، بات کہتی کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ کہتا میں نے دیکھا ایک ایسا نور آیا جس میں ایک مرغے والی بیوی ہے جو پیچھے کھڑی ہے، رسول نے کہا فاطمہ آگے کیوں نہیں آتی، کہا بابا اسی حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میرے آخری وقت میں کہا تھا اماں جب تک بلاؤ گی نہیں حسین آئے گا نہیں، اور میں نے بندے کفن توڑے تھے، اور بابا جب تک حسین بلائے گا نہیں، اتنا جملہ کہنا تھا، ارے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، او ماں تیرا غریب حسین۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، کہا میرا غریب حسین، روایت کہتی مجھے معاف کر دینا سیدو، روایت کہتی میرے مولا نے کہا اماں ارے حسین کو معاف کر دینا، تیرے استقبال میں اٹھ نہیں سکا، ارے کس طرح سے اٹھتا، ہاتھ کٹ چکا ہے، سہارا لے کے اٹھنے۔ اجرکم اللہ و سزا دارو، آ گئی وہ شام، ایک مرتبہ ظالموں نے اعلان کیا لوٹو طبقات علی و بطول کو، قیدی بنا کے چلو آل رسول۔
جب مختار نے انتقام لیا نا، سب سے سننا روایت جو زینب کی غربت پہ رونے آئے ہو، ارے یہ زینب کی رات ہے۔ کہتے جب خولی کو پکڑ کے لایا گیا مختار کے سامنے، مختار نے پوچھا ہے خولی بچا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا؟ کہتے ہیں مارنا ہے مارنا پوچھ، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہا ہے یہ لعین بتا تو نے کون کون سا ظلم کیا؟ کہتے ہیں جب حسین مارا گیا ایک مرتبہ لاشیں پامال ہو گئے، کہتے ہیں میں نے ایک تازیانہ آیا، میں خیموں کی جانب بڑھا، کہتے ہیں جو ہی ایسے خیمے میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ بیویوں کے سروں پہ بڑی قیمتی چادر ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے جھکتی، کہتے ہیں میں زینب کے قریب گیا، میں نے چادر میں ہاتھ ڈالا، میں نے چادر کو اتارنا چاہا، کہتے ہیں بیوی نے چادر کو پکڑ لیا، میں کھینچتا تھا وہ چھوڑتی نہیں تھی، کہتے ہیں میں نے تازیانہ بلند کیا، پشت پہ مارنا شروع کیا، علی کی بیٹی کی پشت سے خون۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو ایک ظالم، ارے روایت کہتی خیموں کو آگ لگائی اور شمر لعین آگے بڑھتا ہے، اور جب بیویوں نے چادریں نہیں دی اس نے ہاتھ سے نہیں اتاری، اور نیزے کی انیوں سے صرف چادریں نہیں اترتی تھی، سر سے خون۔ اجرکم اللہ۔ حوصلے سے کہتا ہے ایک مرتبہ بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا جب خیموں کو آگ لگ گئی ایک بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہے، بابا بابا کر رہی ہے، کہتے ہیں میں نے غور کیا اس کے کانوں میں بڑے قیمتی در تھے، کہتے ہیں میں بچی کے قریب گیا، اس نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، اور میں علی کی بیٹی اور میں حسین کی بیٹی، کہا میں نے کہا میں تیرے در چھینوں گا، کہتی میں خود اتار کے دے دوں گی، ارے کہتا تو سکینہ دے دیتی، اگر خود دیے ہوتے تو آج ہم ماتم نہ کرتے، اور دیے نہیں تھے، کہتے میں آگے بڑھا تو اس طرح اتارا اور کانوں سے ارے بھول جا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو روایتیں کہتے حمید ابن مسلم جو راوی ہے کربلا کا، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، یہی بچی کانوں سے خون جاری ہے، روتی روتی ایک مرتبہ مقتل کی طرف آئی، کہتے ہیں دامن میں آگ، میں بچی کے قریب گیا، کہتی ہے میں نے قریب نہ آنا، کہا میں ظلم کرنے نہیں آیا، میں تیرے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں، کہتے ہیں بچی نے مجھے کہا تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، مجھے فقط ایک بات بتا نجف کس طرف ہے اور نجف کا کس طرف ہے؟ کہا میں نے کہا اس غربت کے عالم میں ارے نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا میرا دادا اور نجف میرا دادا اور میں بتاؤں گی اور دادا میرا بابا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی تیری ہائے قبول کرے۔ آزادارو آخری شب ہے اور دے لو پرسا فاطمہ کو، اللہ جانے اگلے سال یہ شام نصیب ہو نہ ہو، اللہ جانے ہماری جوانیاں ہو نہ ہو۔ آزادارو ایک مرتبہ رخ پھر گیا اور بابا اے دادا اور میرا بابا مارا گیا، بابا اے دادا خیمے جلا دیے گئے۔ آیتیں کہتی ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے، سید زادی آئی اس خیمے میں جہاں ایک بیمار غش کے عالم میں کربلا کی خاک پر چٹائی پہ لیٹا ہے۔ بی بی نے جگایا سجاد بیٹا، ارے جل کے مر جاؤں یا خیمہ سے باہر نکل جاؤں؟ کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، کہا سجاد جان بچانا تو واجب ہے، اور ذرا آنکھیں تو کھول، اور زینب کے سر میں چادر کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو
روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب جل گئے خیمے، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ ایسا ہے جس آگ لگی ہے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی ہے جو جلے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے، بار بار واپس آتی ہے۔ کہتا ہے میں نے سوچا شاید اس کی بڑی کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی۔ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، اب کہ بی بی گئی، ارے اکیلی واپس نہیں آئی، ارے پشت پہ ایک بیمار، ارے امام کی محافظہ۔ ہاں زادارو بس ختم کر دی مجلس۔ روایت کہتی امام کو بچا کے لائی زینب۔ اب وہ زینب جو شب عاشور بڑے اطمینان کے ساتھ تھی کہ میرا عباس زندہ ہے، اب وہ زینب ایک لکڑی لے کر ارے محافظہ بنی ہوئی تھی، علی کی بیٹی عباس بنی ہوئی تھی۔ روایتیں کہتی اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ جناب رقیہ آئی، سپیکر کو ٹھیک کرو بھائی، جناب رقیہ آئی، آ کر کہنے لگے ہے بہن زینب اور میری بیٹی عاتقہ نظر نہیں آتی۔ جناب مسلم کے فقط بیٹے تھوڑی مارے گئے حسین کے لیے، روایت کہتی رقیہ کی بیٹیاں بھی شام غریبہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا ارے اہل بیت کے بچے تسبیح کی طرح بکھر گئے، کہاں ہے عاتقہ، کہاں نہیں، نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ مقتل میں ڈھونڈ لگی، کہاں ہے ام کلثوم، حسین کی سکینہ بھی نظر نہیں آ رہی، ارے حسین کی سکینہ کہاں گئی؟ اب مقتل میں سکینہ سکینہ کرتی۔ ایک مرتبہ زینب چلی اور کیا دیکھا، ایک کٹی ہوئی گردن کے قریب سکینہ ایک ایسے لاشے پہ تھی، اور جس لاشے پہ پتھروں کا ڈھیر، جس لاشے پہ تلواروں کا ڈھیر، جس لاشے پہ تیروں کی برسات۔ ایک مرتبہ سکینہ قریب آئی، زینب کہا ہے سکینہ کسی بھی لاشے کی پہچان سر سے ہوتی، اس میں تو سر موجود، سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب کرتے میں آگ لگی تھی نا اور میں بابا بابا کرتی آئی، ایک مرتبہ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی اور میری سکینہ ارے بابا ادھر ہے، ارے بابا کے پاس۔ آزادارو روایتیں کہتی ایک مرتبہ زینب نے حسین کو وہاں بوسا دیا جہاں نہ فاطمہ نے دیا، نہ علی نے دیا، نہ رسول اللہ نے دیا۔ کرو نہ سوال، کہاں بوسا دیا؟ ارے کٹی ہوئی گوں پہ منہ رکھ دیا۔ آل داخل حسین، اور کیا میرا حسین تو ہے؟ اگر میرا ماں جایا تو ہے، اور تیرا سر کہاں؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، انت اخت زینب، کیا میری بہن زینب تو ہے؟ اگر زینب تو ہے این رداؤ کے، اور تیری چادر کہاں بھیا؟ اور جو تیرا سر لے کے گیا اسی نے زینب کی چادر۔ اجرکم اللہ۔ بس ازادارو آخری 2 منٹ زحمت تمام۔ اے آقا ذاتی ان مظلوموں کا، ان غریبوں کا، ان گنہگاروں کا پرسہ قبول کیجئے۔ ہم حسین میں رونے کا حق نہیں ادا کر پائے۔ اے بی بی روایتی میری آقا ذاتی سکینہ کو لے کے آئی، کربلا زمین پہ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے قبیلے والے آئے، ہاتھ میں کچھ کھانے کے تھال، پانی ساتھ لائے۔ ایک مرتبہ لے کے آئے، وہاں آئے جہاں علی کی بیٹی زمین بیٹھی ہے، آ کر کہا بی بی ہم نے سنا بڑے پیاسے ہو، ہم نے سنا بڑے بھوکے ہو۔ اے بی بی نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اے بی بی کچھ کھانا لائے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے جو ہی کھانا لیا، کہا ہے ام کلثوم ارے جتنے چھوٹے ہیں پہلے سب چھوٹوں کو کھانا کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ۔
اب بی بی نے وہی پانی اٹھایا، کھانا اٹھایا، سکینہ کو دیا، اے سکینہ کچھ کھا لے، اے سکینہ کچھ پی لے۔ روایت کہتی ہے بچی نے پانی لیا اور اٹھ کے چل دی۔ بی بی نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا اور پہلے چھوٹا کو اور میرا اصغر پیاسا، اور میرا اصغر پیاسا، ارے پیاسا ذبح کر دیا۔ اجرک اللہ۔ بس آخری روایات عزادارہ یہی زینب تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک گھوڑا بڑھتا ہوا آیا، کہا گھوڑا سوار میرے قریب نہ آنا، ارے میں حسین کی بہن ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ جب گھوڑا سوار آگے بڑھتا آیا، کہا گھوڑا سوار قریب نہ آنا، کیا تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹی؟ ارے ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹایا اور زینب بھاگتی ہوئی گئی، او بیویاں اور کسی کے پادر اور میرا بابا، ارے نجف سے